السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو ناچیز محمد زاہد چوہان اپنی نئی نظم کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہے۔ سماعت کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے گا، برداشت کیجئے گا، اللہ رب العزت رحمت فرمائے، کیونکہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ آج کل اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ بہت پریشان کن ہوتی ہیں امت مسلمہ میں، اس طبقے کے لیے جو اسکول کالج کی تعلیم سے نکل کر کے تو دنیا میں کہیں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے کافی مشکل پیش آتی ہے۔ بہرحال آئیے سماعت کیجئے گا، برداشت کیجئے گا۔ نظم کا عنوان ہے عورت۔ جی رہی ہیں لڑکیاں تلیم فرنگ کے زہر سے، کیسے بچے گا کوئی اب اللہ کے قہر سے۔ بے حیائی ہر طرف اس قدر پھیل چکی ہے، آتی ہے اب تو بدبو اجلے جسد سے، کیسے بچے گا کوئی اللہ کے قہر سے۔ سارا شہر دیکھو تلیم فرنگ سے جگمگائے، گم ہو چکی ہے زن اسی روشنی میں کب سے۔ دنیا سنوارنے کی فقط دل میں لیے تمنا، نکل رہے ہیں زندہ مردے اب قبر سے۔ پہچانے حیا کو اس کی درج حیات بنا کر، سرعام بک رہی ہے بے حیائی کے ستم سے۔ ضمیر فروش یہاں سب تعلیم یافتہ ہیں سارے، زندہ ہے غیرت ایمانی ان پڑھوں کے دم سے، کیسے بچے گا کوئی اللہ کے قہر سے۔ تعلیم ہے یہ کیسی عورت کو دے مرگ امومت، کھیلے فرنگ نے محروم کیا نو ملود ثمر سے۔ حوا کی بیٹی چھین کر تجھ سے تیری نسوانیت، افرنگ تو ہے نازاں اپنے تکمیل عمل سے۔ تیری بصیرت میں نہ رہی سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں ہو چکی ہے مانوس ماحول کفر سے۔ تہذیب فرنگ کا مقصد عیاں اب ہو چکا، محو حیرت ہوں میں تیری اب بھی بے بسی سے، کیسے بچے گا کوئی اللہ کے قہر سے۔ آنکھوں کی شرمیں تیری ناپید ہو چکی، مرد آ چکا ہے زیر زن جب سے۔ زاہد تو ان پڑھ رہ کیا کرے گا پڑھ کر، تعلیم فرنگ کے بدلے لے لو کام صبر سے، کیسے بچے گا کوئی اللہ کے قہر سے۔ جی ساتھیوں ناچیز کی یہ نظم اس میں بتلانے کی میں نے کوشش کی ہے، اور یقیناً جو ساتھی تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے میرے اشعار سمجھ پائے ہیں وہ یقیناً میری مراد کو پہنچ گئے ہوں گے۔ جو میں نے اس میں کہنے کی کوشش کی ہے کہ کافروں کی تعلیم نے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو بالکل جو ان کی پہچان ہوتی ہے، جو ان کی شان ہوتی ہے، جو ان کی آن ہوتی ہے عورت کی، اس سے اس کافر کی تعلیم نے ہماری عزتوں کو دور کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اور جس کو وہ روشنی سمجھ رہی ہیں وہ گھپ اندھیرے میں گم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دنیا سنوارنے کی طلب جو ہے نا وہ دن رات اسی کے فکر میں رہ کر کے وہ ہر وقت اپنی زندگی کو ایک ایسے گھپ اندھیرے میں گم کرتی چلی جا رہی ہیں جس کا دونوں جہانوں میں سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو ان پڑھ مائیں، دادیاں، پردادیاں، نانیاں ہوا کرتی تھیں، وہ صوم و صلات کی پابند ہوتی تھیں، شرم و حیا کی چادر میں چھپی رہتی تھی، اور ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ گھر میں سبحان اللہ ایسے بے پناہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ جو آج بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہماری دادیاں کیا خوب، دیکھ لیں انہوں نے کیا کام کیے ہوئے ہیں، یہ بنا کے رکھا ہوا، یہ کر لیتی تھی، یہ کر لیتی تھی۔ اور ہماری نئی نسل جو سکول، کالج، یونیورسٹی تک پہنچی ہیں،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو گھر کے جتنے بھی امور خانہ ہوتے ہیں ان میں بالکل ان کو کسی بھی حوالے سے کوئی آگہی نہیں ہے۔ وہ بیچاریاں جو ہیں وہ جتنی بھی ہیں وہ بے یار و مددگار اپنی زندگیاں برباد کرتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ بالکل کافروں کے ہاتھوں ایسے استعمال ہو چکی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں تھیں، اور جنت میں ان کی جو سردار ہیں ان کے بعد وہ فرماتی ہیں آج کی ان تمام ہماری بہنوں بیٹیوں کے بارے میں کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، مگر یہاں معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ ہم مسلمان ہی کافروں کی تعلیم، تہذیب، فکر و عمل کو اسلام ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے دلائل دیتے ہیں، اور ہمارے سامنے معاشرہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ خدا را ہمیں کفر کے ساتھ نہ جوڑو، ہمارا اسلام تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ دین اسلام کی روشنی سے منور ہوتے تو شاید معاملہ ہی الٹ ہوتا، ہم تو کافروں کی تعلیم کے ساتھ مزین، اور کافروں کی تعلیم کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے تم اسلام کا لیبل لگاتے ہو پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا را اپنے بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لے آئیں، چادر چار دیواری میں لے آئیں، تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کریں۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، آج نہیں تو کل ہم سب نے چلے جانا ہے، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ غور کیجیے گا، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔